قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ ایک ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی دونوں کے مرتبے کو، دونوں کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ مذہب اسلام میں دونوں کا مقام کیا ہے، دونوں کا رتبہ کیا ہے، دونوں کی فضیلت و عظمت کیا ہے۔ قرآن نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مقدس نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے اور دو لفظوں میں کتنا بہترین انداز میں بتا دیا کہ میاں بیوی کے درمیان کیسی محبت ہونی چاہیے۔ قرآن نے دونوں کا مقام اجاگر کرتے ہوئے بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ لباس کی اہمیت کیا ہے ایک انسان بخوبی جانتا ہے کہ لباس کا مقام کیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس صاف ستھرا رہے، ہر انسان چاہتا ہے میرا لباس پاکیزہ رہے، ہر انسان چاہتا ہے میرا لباس خوبصورت رہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا لباس گندا نہ ہو، میرے لباس میں کوئی داغ نہ لگے، میرے لباس میں کوئی گندی چھینٹیں بھی نہ پڑے، نجاست لگنا تو درکنار۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب راستوں میں گزرتے ہیں اور ایسے راستوں سے جب انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ کیچڑ لگنے کا خدشہ ہو، جہاں پہ ناپاک چھینٹیں پڑنے کا اندیشہ ہو، گندگی لگنے کا اندیشہ ہو، وہاں انسان لباس کو اٹھا لیتا ہے، اپنے لباس کو بچانے کی فکر حتی الامکان انسان کوشش کرتا ہے۔ اور سب یہ جانتے ہیں کہ لباس اچھا رہے گا تو لوگ اچھا مجھے کہیں گے، لباس اگر پاک رہے گا لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اور لباس کی پاکیزگی کے لیے انسان خوب محنت کرتا ہے۔ اور دور حاضر میں نوجوانوں کا تو کیا کہنا ماشاءاللہ، اگر انہیں شادی بیاہ میں جانا ہو اور خصوصی طور پہ اگر سسرال جانا ہو تو کل جانا ہے تو آج ہی سے وہ کباڑ کھول کر لباس کا انتخاب کرتا ہے۔ کل سسرال جائیں گے تو کون سا لباس پہنیں گے، یہ الگ بات ہے، جمعے کی نماز میں آئیں گے تو جیسے تیسے کپڑا پہن کے آ جائیں گے، مگر سسرال جائیں گے تو ایک دن پہلے لباس کا انتخاب کریں گے، وہ والا کپڑا میں پہن کے جاؤں گا، اور ایک دن پہلے بیوی استری کر کے رکھ دے گی، اور اگر بہترین کپڑا نہیں تو ایک دن پہلے مارکیٹ جائیں گے اور بہترین جنس شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ خرید کے رکھیں گے۔ لباس کی فکر سبوں کو ہوتی ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کو لباس کی فکر رہتی ہے اور سب اچھا لباس پہننے کی خواہش کرتے ہیں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایسے دور میں کوئی انسان ایسا آ جائے جس کو لباس کی کوئی فکر نہیں، چاہے اس کے لباس ایک نہیں ہزاروں کیچڑ کے چھینٹے پڑے ہو، اسے کوئی غم نہیں، اس کا لباس پھٹا ہو، پرانا ہو، اس کا لباس بدبودار ہو، اسے کوئی غم نہیں، تو دنیا کہتی ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا پاگل یہی ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لباس کپڑا کس طرح رہنا چاہیے، اور کپڑے کی ضرورت ہر دور میں ہر جگہ پڑتی ہے نا، کپڑے کی ضرورت ہر مقام پہ پڑتی ہے، انسان گھر میں رہے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، انسان باہر جائے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، مسجد جائے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، اگر شادی بیاہ میں جائے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، سسرال جائے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، ننیال جائے تب بھی لباس کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت تو ہر جگہ پڑتی ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں بھی جاتا ہے تب بھی بے لباس نہیں جاتا ہے، بلکہ لباس پہن کر جاتا ہے۔ لباس کی اتنی اہمیت ہے، لباس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ
ہر جگہ لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے قرآن، تو نے بیوی کے لیے کہا کہ تیرے لیے مرد تیرا لباس ہے، اور مردوں کو تو نے کہا کہ تمہارا لباس بیوی ہے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تیرے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں بھی رہو گے تمہیں بیوی کی محبت کی ضرورت ہر جگہ پڑے گی۔ اگر چاہے تم عبادت و ریاضت کرو، اگر بیوی کی محبت صحیح سلامت ہے تب عبادت و ریاضت میں دل لگے گا، اور اگر یہ محبت صحیح سلامت نہیں تو نہ عبادت میں دل لگے گا، نہ کام کرنے میں دل لگے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، دل لگنے والا نہیں، تمہیں سکون ملنے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ لگتا ہے کہ امام صاحب آج بکھلا گئے ہیں، آج بیوی کی محبت پہ اس انداز میں گفتگو کر رہی ہے، آج لگتا ہے انہیں کسی خاتون سے پالا پڑ گیا ہے، کسی خاتون نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ نہیں نہیں، میں صرف جوش میں نہیں بلکہ بیوی کی اہمیت، بیوی کا رتبہ، بیوی کا مقام قرآن نے بتایا ہے۔ ورنہ جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے تو جنت میں پیدا نہیں کیا ہے، جنت کے باہر رب نے مرد کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جنت میں نہیں بلکہ تخلیق تو باہر ہوئی۔ رب نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ آپ جنت میں رہے، مگر عورت کی ولادت ہوئی ہے، عورت کو رب نے پیدا کیا ہے تو جنت میں پیدا کیا ہے۔ یہیں سے مقام سمجھے کہ عورتوں کا مقام کیا ہے، عورتوں کا رتبہ کیا ہے، عورتوں کی فضیلت و عظمت کیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، جنت میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، جنت میں طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، مگر پھر بھی بابا آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ پھل فروٹ موجود ہے مگر حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں پینے والی موجود ہے پھر بھی حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے، رنگ برنگے کے پھول موجود ہے پھر بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، جنت کا ماحول خوشگوار ہے پھر بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تب جا کر کے پروردگار نے حضرت آدم ہی کی پسلی سے آپ کی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ دل لگانے کے لیے، تاکہ حضرت آدم کا دل جنت میں لگ جائے۔ ساری چیزیں موجود پھر بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، آپ کے دل لگانے کے لیے، آپ کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو پیدا کیا جو آپ کی بیوی بنی حضرت حوا سلام اللہ علیہا، اور نکاح بھی آپ کا ہوا جنت میں، مہر آپ نے ادا کیا جنت میں۔ اور جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا سے ہوئی، کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ کیوں ہوئی؟ تاکہ آپ کا دل لگے۔ جب جنت میں بغیر عورت کے سکون نہیں مل سکتا، جب جنت میں بغیر بیوی کا، بغیر بیوی کے سکون نہیں مل سکتا، جب جنت میں بغیر بیوی کے اطمینان نہیں مل سکتا، تو پھر دنیا میں تمہیں بغیر بیوی کے کیسے سکون ملیں گے؟ دنیا میں بغیر بیوی کے تمہیں چین کیسے ملے گا؟ تمہیں قرار کیسے ملے گا؟ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت کو انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب جنت میں دل نہیں لگ سکتا، جب عورت کے بغیر جنت میں سکون نہیں، جنت میں چین نہیں، تو بغیر بیوی کے دنیا میں سکون کیسے ملے گا؟ اور چلے ہیں یہ لوگ کچھ بغیر بیوی والے چلے ہیں ملک کو سکون بانٹنے، جب خود ہی تم سکون میں نہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس بیوی نہیں، اور جس کے پاس بیوی نہیں وہ سکون میں نہیں، اور تم پورے ہندوستان کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو،
پہلے خود کا سکون ڈھونڈو کہ وہ کدھر ہے، تب ہندوستان والوں کو سکون میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں پیدا کیا اور جنت میں آپ دونوں رہنے لگے، نکاح بھی وہی ہوا۔ مہر کیا ہے جانتے ہیں؟ اے آدم، میں نے نکاح کر دیا، حضرت حوا سے شادی ہو گئی، مہر ادا کرو۔ مولا کیا مہر ادا کروں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، سب تو تیرا ہی ہے، آدم مہر تمہیں ادا کرنا ہے۔ مولا کیا مہر ادا کرو؟ آدم تیرا مہر یہ ہے کہ میرے حبیب پہ درود پڑھو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ آدم کا مہر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، جنت میں مصطفیٰ پہ آدم نے درود پڑھ کر کے اپنا مہر ادا کیا ہے۔ یہیں سے پتہ لگا لو کہ مصطفیٰ پہ درود بھیجنے والا کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم میاں بیوی کا مقام کتنا بلند و بالا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، اور لباس کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی کی طرف سے سکون کا ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک انسان خوب کماتا ہو، خوب پیسے کماتا ہو، مگر گھریلو ماحول اگر صحیح نہیں ہے تو سارے پیسے اس کے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، سارے پیسے تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ ہے سکون کا ملنا، اور سکون اس وقت انسانوں کو ملتا ہے جب گھریلو ماحول اچھا ہوتا ہو، ورنہ لاکھ روپے پیسے آپ کمائے، اگر گھریلو ماحول صحیح نہیں ہے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی جو دوا ہے وہ کون سی دوا ہے آپ کو پتا ہے؟ کبھی آپ نے جانا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں، صرف افریقہ کے جنگل میں جو انسان رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بکنے والی دوا ہے وہ ڈپریشن کی دوا ہے۔ اور یہ ڈپریشن کی بیماری میں پوری دنیا والے کیوں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، گھریلو ماحول تباہ و برباد ہو جانا۔ آج قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس فرمان کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم بیوی کے لیے لباس ہو، اور ایک لباس کی ضرورت انسان کو کہاں کہاں پڑتی ہے خود سوچ سکتے ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا رہے، میرا لباس گندا نہ ہو۔ جب قرآن نے کہا کہ بیوی لباس کی مانند ہے تو پھر ہم اپنے لباس کی حفاظت کرنا تو جانتے ہیں، اپنی بیویوں کی ہم حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں بیویوں کو گھر سے باہر نکلنے پہ؟ آج ایک نہیں ہزاروں عورتیں جو جوان ہیں وہ جوانی میں باہر نکلنے پہ مجبور ہے، اور ایک نہیں کئی گھروں کے برتن مانجنے پہ مجبور ہے، کئی کلینک میں جا کر کے وہ جھاڑو پوچھا لگانے پہ مجبور ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ جوان عورتیں ابھی تک کماری ہے؟ نہیں بلکہ شادی شدہ ہے، جوان شوہر موجود ہے، مگر شوہر نے اتنا مجبور کر دیا ہے، نکاح کے وقت تو قبل تو کہہ دیا تھا کہ میں نے قبول کر لیا، اگر اسی وقت اس مفہوم کو سمجھ لیتا کہ میں نے قبول کیا کیا مطلب، اس کے سارے اخراجات کے ساتھ میں نے اس کو قبول کیا، صرف اس کو استعمال کرنے کے لیے میں قبول نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کے سارے اخراجات کے ساتھ میں قبول کر رہا ہوں، اس کے دوا وغیرہ میں جتنے اخراجات لگیں گے سبوں کے ساتھ میں قبول کر رہا ہوں، مگر اس وقت انسان تو مسکرا
مسکراتے ہوئے ایک نہیں تین تین بار کہتا ہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد آنے کے بعد وہ ظلم و ستم کے پہاڑ بیویوں کے اوپر توڑے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی تھی، جس گھر میں وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے؟ آج کون چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کو چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جاؤں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے کہیں چلی جاؤں؟ مگر ایک لڑکی، ایک خاتون بھائی کو بھی چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جس گھر میں اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ گھر چھوڑ دیتی ہے، وہ گلیاں چھوڑ دیتی ہے جن گلیوں میں ان کا بچپنا گزرا تھا، وہ بستی چھوڑ دیتی ہے جس بستی میں بچپنے میں وہ کھیلی تھی، اور آنسو بہاتے ہوئے وہ دلہن بن کے نکلتی ہے۔ کس کی محبت میں نکلتی ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ فقط شوہر کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ کر دلہن بن کے نکلی ہے، فقط شوہر کی محبت میں بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کی محبت میں نکل کر آتی ہے، اور یہ پیغام دیتے ہوئے آتی ہے چاہے میرا بچپنا بنگلے میں گزرا، میرا بچپنا بہترین گھر میں گزرا، مگر اگر میرا شوہر اچھا ملے گا نا، اگر میرا شوہر اچھا رہے گا، بہترین گھر میں نہ رکھے نہ صحیح، بہترین بنگلے میں نہ رکھے نہ صحیح، اگر میرا شوہر اچھا رہے گا وہ درخت کے سائے میں مجھے رکھے گا، میں رہ لوں گی، مگر شوہر کو سکون دیتی رہوں گی۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب دلہن بن کے لڑکیاں گھر سے نکلتی ہے ساری چیزیں چھوڑ کر نکلتی ہے صرف شوہر کی محبت میں، اور شوہر بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں لا کر کے چند ہی دن کے بعد صرف اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کرتا کیا ہے؟ کبھی مارتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے۔ گھر کی نوکرانی کے ساتھ جو سلوک نہیں کیا جاتا وہ سلوک آج عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو نوکرانیوں کے ساتھ، جو بھکاریوں کے ساتھ جو سلوک نہیں کیا جاتا ہے اس سے کئی زیادہ سخت تیور آج بیویوں کے سامنے اپنایا جا رہا ہے۔ کبھی دھکے مار کے باہر نکالا جاتا ہے، کبھی کھانے کپڑے کے لیے ترسایا جاتا ہے، اور اگر بال بچے والی ہو گئی ہے تو اتنا مجبور کی جا رہی ہے، اتنا مجبور شوہر کبھی کر دیتا ہے کہ اسے مجبور ہو کر کے کبھی ڈاکٹر کی کلینک میں جھاڑو پوچھا لگانا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کے گھر کا برتن مانجنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، اور یہ نوجوان سینہ تان کر کبھی رکشے میں بیٹھ کر گپے میں مبتلا ہو رہتا ہے، کبھی چوراہے میں بیٹھ کر صرف سگریٹ وغیرہ پیتے رہتا ہے، چرس پیتے رہتا ہے، شراب خوری میں مبتلا ہے، یہ اپنے میں مست ہے، بیوی کما کر اسے کھلا رہی ہے، یہ اپنے میں مصروف ہے، بیوی اس کے بچے کو پال رہی ہے۔ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بیوی اگر کھانا بنانا چھوڑ دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کھانا بنا کر بیوی کو کھلائے گا۔ آپ کتابوں کو چھان مار لے یا کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لے، شوہر کے ذمے میں ہے کھانے کا انتظام بیوی کے لیے کرنا، بیوی کے ذمے میں نہیں کہ شوہر کے لیے کھانا بنانا۔ آپ نے اس کو لایا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے بچے کی امانت وہ بنی ہے، بچہ آپ کا ہے، اس کے شکم میں آپ کا بچہ پل رہا ہے، آپ کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، آپ کو اس سے سکون مل رہا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے وہ گھر میں کھانا کھاتی ہو ویسے کھانے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ بھی ہے، جس طرح وہ میکے میں کھانا کھاتی تھی ویسا کھانا آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی کو دو بیوی ہے، ایک بیوی غریب کے گھر کی ہے اور ایک بیوی امیر کے گھر کی ہے، اور دونوں بیویوں کے لیے اس نے اگر الگ الگ کمرے کا انتظام کیا ہے تو جو امیر گھر کی بیوی ہے اس کو ویسا ہی کھانے اس کے لیے ویسا ہی کھانے کا انتظام کرے جیسا کھانا وہ میکے میں کھاتی تھی، تاکہ اس کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ کپڑے ہمارے وہ دھوتی ہے، کھانا ہمارے لیے وہ بناتی ہے، مگر پھر بھی ہم مجبور کرتے ہیں۔ اور اب تو نوجوانوں کو بڑا شوق چڑھ گیا ہے کہ ہے مرد مگر عورت بننے کا اتنا شوق ہو گیا ہے تو مرد مگر ہاتھ میں بالا عورتوں جیسا پہنتے ہیں، ہے تو مرد مگر کان میں عورتوں جیسا بالی پہنتے ہیں، ہے تو مرد مگر بال دیکھ کر کے پتہ ہی
ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میں تو کبھی کبھی تعجب میں پڑتا ہوں کہ ایسے مردوں کو جب بچے ان کے ہی بچے رات میں کبھی کبھی امی نہ کہہ دیتے ہو، اس طرح وہ حلیہ بنا لیتا ہے، نہ لباس پہننے کا صحیح طریقہ پتا، اتنا شوق ہو گیا ہے کہ جو کام جو زیورات عورتیں استعمال کرتی تھی آج ہمارے نوجوان بھائی استعمال کر رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں خبر میں نہیں سونا ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ اور کب تمہیں سدھرنے کا موقع ملے گا؟ اس قدر بیویوں پہ ظلم نہ کرو، اس قدر عورتوں کو نہ ترساؤ، اس قدر عورتوں کو نہ ستاؤ۔ ذرا دیکھو کہ کس انداز میں ساری محبتوں کو چھوڑ کر کے وہ تمہاری محبت میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی اور اچھے گھر میں اس کا رشتہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں مچل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا فرما رہی ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی اور اچھے گھر میں رشتہ کیا میرے ساتھ جنت میں وہ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بچوں کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، لڑکے کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، لڑکوں کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ لڑکیوں سے کہیں زیادہ لوگ لڑکوں کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں۔ اگر لڑکا ہے تو انگلش میڈیم میں پڑھے گا اور لڑکی ہے تو منسپالٹی اسکول میں پڑھے گی۔ اگر لڑکا ہے تو ڈاکٹر کا کورس کرے گا اور لڑکی ہے تو وہ اب کچھ نہیں پڑھے گی۔ لڑکا ہے تو وہ چاہے جیسے کپڑے کی فرمائش کرے، جیسے کھانے کی فرمائش کرے، لڑکے کے ہر خواہشات کی تکمیل باپ کرتا ہے، مگر لڑکیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو دونوں کو برابر دیکھتے ہیں، ہم تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بدبخت، اگر ایک نظر سے دونوں دیکھے جاتے، اگر ایک جیسے دونوں کو پیار دیا جاتا، اگر لڑکے اور لڑکی دونوں ایک نگاہ سے دیکھی جاتی تو سونوگرافی کے ذریعے لڑکیاں ماں کے پیٹ میں نہ ماری جاتی۔ آج بھی حالات کا جائزہ لے لو، ایک نہیں سینکڑوں لڑکیاں فیملی پلاننگ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہے۔ پتہ لگا کر وہی باپ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بچے سے بھی پیار کرتے ہیں، بچی سے بھی پیار کرتے ہیں، وہی شوہر بیوی کو کہتا ہے چل حاملہ ہے نا سونوگرافی پہلے کرا، اور پتہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے کہ لڑکی ہے، فوراً ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ چپکے سے حمل ضائع کر دو، چپکے سے میری بیوی جو پریگننٹ ہے نا اس کا صفائی کر دو، دھلائی کر دو۔ لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں اگر یہ لڑکیاں بارگاہ رب العزت میں کھڑی ہو کر کے سوال کر لے مولا میں نے کون ایسا جرم کیا تھا جو مجھے ماں کے پیٹ میں مارا گیا، مولا میں نے کون ایسی غلطی کی تھی جو مجھے ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، کیا جواب ہمارے پاس ہوگا؟ کیا ہم جواب دیں گے؟ آج عورتوں کی قدر و قیمت کو ہم بھول گئے، لڑکیوں کی قدر و قیمت کو ہم بھول گئے، عورتوں کی عزت و آبرو کو ہم پامال کر رہی ہے۔ دوسرا اگر کوئی ہماری بیوی پہ بری نظر ڈالے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، مگر ہم یہ ہے جو اپنی بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ باہر جا کر کے تو کام کر۔ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم مزدوری کر سکے؟ ہمارا ہاتھ صحیح ہے، ہمارا پیر صحیح ہے، پورا جسم صحیح ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، تو شراب کے نشے میں برباد کر رہے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے برباد کر رہے ہیں۔ ایک نہیں
दर्जनों हमारी इस्लामी माँ बहनें ये शिकायत करते हुए नजर आती है कि शौहर जवान है, तंदुरुस्त है, मगर फिर भी कमाने के लिए बाहर अपना कदम नहीं निकालता। क्या अल्लाह की जमीन खाली हो गई? क्या तुम्हें रोजी नहीं मिलेगी? कुरान ने आगाह करते हुए कहा फातशरू फिल अर्द, जुमे के दिन के बारे में कहा है कुरान ने कि जब तुम जुमे की नमाज पढ़कर फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ और रोजी तलाश करो। मगर हम किधर जा रहे हैं? हम बैठे रहते अपने घर में, हम चौराहों पे बैठ करके रोजी का इंतजार करते हैं। आपको पता है कि अंबियाए कराम ने बकरियां चराई है, बकरियां चराई है, और सहाबाए कराम जब शहर मक्का को छोड़ करके हिजरत करके शहर मदीना चले गए तो वो सहाबाए कराम ने दुनिया को दर्श दिया। किस अंदाज में दुनिया वालों को दर्श दिए। सहाबाए कराम मदीने वालों से माल खरीदते थे, कुछ भी सब्जी वगैरह, कपड़े वगैरह या कोई भी चीज खरीद लेते थे और फिर उसी चीज को खरीद कर लेकर के बाजार जाते थे और फिर बाजारों में बेचते थे। पहले खरीदते थे फिर उसको कुछ ज्यादा भाव में बेचते थे ताकि मेरे घर का खर्च चले। क्या हमें इतनी तौफीक नहीं? आज अगर कोई आलिम है तो वो कतराता है कि हम अब यही सब करें, हम सब्जी बेचे, हम कपड़ा बेचे, हम दुकान में बैठे, लोग क्या कहेंगे? और लोगों की निगाहें भी इतनी गलत हो गई है। अगर कोई आलिम बन करके कारोबार कर रहा है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई मास्टर बन गया है, तालीम हासिल करना जरूरी है, इल्म का हासिल करना जरूरी है, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि जिस इल्म को आपने हासिल किया है उसी इल्म को लेकर के आप जॉब करें, नौकरी करें। नाना, आपने इल्म हासिल कर लिया, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो कोई दूसरा काम करे और कोई भी काम करने में आप हिचकिचाए नहीं। आज कौम मुस्लिम, आज जो मुसलमान पस्ती की तरफ जा रही है उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बैठ करके जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते, ये मजदूरी नहीं करना जानते हैं। यही वजह है कि गैरों के मोहताज हम बनते जा रहे हैं और हम पढ़ लिख भी गए हैं तो अपने आप को इतना काहिल बना लिए हैं कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मेरे गैर कर रहे हैं। इतना काबिल अपने आप को बना दो कि गैर मजबूर होकर के तुम्हारे पास आए और कहे हमें प्लम्बर की जरूरत है तो मुसलमानों में प्लम्बर मौजूद है, हमें अगर मजदूर की जरूरत है मुसलमानों में मजदूर है, हमें डॉक्टर की जरूरत है मुसलमानों में डॉक्टर मौजूद है, हमें प्रोफेसर की जरूरत है मुसलमानों में प्रोफेसर की जरूरत है, हमें इंजीनियर की जरूरत है मुसलमानों में इंजीनियर मौजूद है। जिन जिन चीजों की जो शख्स की हमें जरूरत है वो सारे के सारे अशखास जो है मुसलमानों में मौजूद है, मजबूर होकर के वो हमारे पास आएंगे। मगर आज होता क्या है कि हम इतने बड़े हो गए कि घर का काम तो दरकिनार, बाहर भी हम जाकर के नहीं कमा सकते। मगर मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ो, मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ो। मुस्तफ़ा से बड़ा कोई पूरी कायनात में हो सकता है, मुस्तफ़ा से बढ़कर किसी का दर्जा पूरी दुनिया में हो सकता है, मुस्तफ़ा से बढ़कर किसी की इज्जत हो सकती है, मुस्तफ़ा से बढ़कर किसी का रुतबा हो सकता है। मेरे आका की सीरत है। मेरे मुस्तफ़ा खुद अपने बर्तन को धोया करते थे, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। मेरे आका खुद अपने बिस्तर को धोया करते थे, मेरे आका खुद अपने घर में झाड़ू लगाया करते थे, मेरे आका कभी कभी अपनी बेटी फातिमा के घर में जाकर के खुद रोटी बनाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वरना हमारी औकात क्या है यारो? फिर भी हम काम करने से कतराते हैं, अपने आप को इतना काहिल बना लिए हो, उसके बाद शिकायतें कर रहे हो कि हमें सुकून नहीं मिल रहा है। कहां से सुकून मिलेगा? बताया गया है कि शौहर थक हार कर पूरा दिन काम कर करके थक गया है, मगर अगर शौहर थक हार कर घर आया और बीवी बेहतरीन खाना बना कर ना दे, बीवी रूह अफ़ज़ा घोल कर ना दे, बीवी बेहतरीन शरबत
شربت کا انتظام نہ کرے، بیوی بریانی اس کے لیے نہ بنا کر رکھے، کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، تھکے ماندے شوہر کے کاندھے پہ بیوی محبت میں اپنا ہاتھ رکھ دینا، پھر شوہر کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ صرف بیوی تھکے ماندے شوہر کے سامنے بیٹھ کر مسکرا کر باتیں کر دے، شوہر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ بیوی کو خوشحال رکھیں گے، جب آپ بیوی کی خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ میری پچھلی تقریر سے آج کی تقریر آپ میچ کر لیں گے، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بیویاں مجبور کرتی ہے غلط کام کرنے سے کیا ہم ان کو بھی خوش رکھیں؟ نہ نہ نہ، ان بیویوں کی بات میں کر رہا ہوں جو بیویاں شریعت کی پابندی کرتی ہے۔ ایسی بیویوں کے سامنے آپ جا کر کے دین کی باتیں رکھیں، مصطفیٰ کی سیرت رکھیں اور آپ پیغام دے کہ ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہم مجبور ہیں تو کیا ہوا، بہترین گھر نہیں تو کیا ہوا، ہم اللہ کی عبادت مل کر کے کر رہے ہیں نا، ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں نا۔ تو وہ بیوی مسکرا کر جواب دے گی، ہاں ہاں میرے سرتاج، ہم بھوکا رہنا گوارا تو کر لیں گے مگر آپ کو تکلیف کبھی نہیں دیں گے۔ اور جب دونوں کے اندر خرابی ہے، لاکھ روپیے پیسے کمائے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور جب سکون نہیں ملے گا آپ اربوں خربوں کے مالک ہو کر کے بھی آپ کی زندگی بھکاری سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر سکون ہے آپ کے اندر، تو ایسا لگے گا کہ کروڑ پتی کے سامنے بھی ہم بڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک کروڑ پتی میرے سامنے بھکاری بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس سکون نہیں، ہمارے پاس سکون ہے۔ اس لیے غور کرو، آج دنیا ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھریلو ماحول سے انسان اتنا تھک ہار گیا ہے، اتنا تھک گیا ہے کہ خود ہی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ ایک کام شروع کر دیں۔ شروع کریں گے ایک کام آج سے انشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بولے انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے۔ ایک کام آپ شروع کریں آج ہی سے۔ میں نے پہلے بھی کئی کام بتائے مگر مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ خیر ابھی نہ صحیح، مجھے بھی دنیا چھوڑنا ہے ایک نہ ایک دن، جب تک ہوں تب تک میری باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جانے کے بعد ایک ایک باتیں آپ کو تڑپائے گی، ترس آئے گی کہ کچھ کہہ کر کے گیا تھا ایک جوان امام نے، اور ہم نے اس کو جوان سمجھ کر اس کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ شاید کوئی بوڑھا کہتا تو آپ اس بوڑھے کی بات کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر جب اللہ رسول کی محبت میں کوئی باتیں کرتا ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ان کی باتوں میں اثر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو آپ کے دلوں میں پیوست کر دے اور آپ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کام آپ کو آج سے کرنا ہے، گھر میں جب کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں، کم از کم ہر شخص مصطفیٰ پہ کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے بھی مختصر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 بار پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آج سے آپ ماحول بنا لیں کہ اس وقت ہم ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے جب تک مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھ لے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ 40 دن کے اندر اندر ہی اگر مجھ سے آپ کا رابطہ ہے، آپ خود ہی کہیں گے کہ امام صاحب گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا کہ ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم اٹھے گی اور مصطفیٰ شہر مدینہ سے آپ کو پکار
پکار کر کہیں گے اے میرے عاشقوں، جب لقمہ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے تمہیں میری محبت اس انداز میں تڑپا رہی ہے کہ اس وقت تک تم لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالتے ہو جب تک مجھ پہ درود نہ پڑھ لیتے ہو، تو یاد رکھنا ایسا کھانا کھانے کے بعد اب تیرا ذہن پھٹکے گا نہیں، اب جتنے لوگ کھائیں گے سب کا ذہن نیکی کی طرف جائے گا، سب کا ذہن عبادت و ریاضت کی طرف جائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے آج سے یہ کام، آپ یہ کام کریں 10 بار اگر نہ ہو پائے تو 3 بار آپ ضرور کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تاکید کریں، اپنی اہلیہ کو بھی تاکید کریں، خود بھی پڑھیں۔ 3 بار نہ صحیح آپ گھر میں 2 بار یا 1 بار ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں گے، یا تو دوپہر میں یا تو رات میں۔ ناشتے کا وقت مہاراشٹر میں بمبئی میں اتنا درہم برہم ہے، کوئی 11 بجے ناشتہ کرتا ہے تو کوئی 10 بجے کرتا ہے تو کوئی کرتا ہی نہیں، ڈائریکٹ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ تو جب آپ کے گھر کا معمول ہو کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو، یہ کام آج سے ہی آپ شروع کریں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔